نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 236 اور 37 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دو تم عورتوں کو، معلوم تمسوہن، اس زمانے میں جس میں تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تفریضوہن، یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضہ مہر، ومتعوہن، اور ان کو تم جوڑا دو، علی الموسع کا قدرت والے پر قدر اس کے اندازے کا جوڑا ہے، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر قدر اس کے اندازے کا جوڑا ہے، متاعا بالمعروف، یہ جوڑا ہے عمدگی کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوکاروں کا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دی ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لهن، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے فریضہ مہر، فنصف ما فرضتم، بس آدھا ہے وہ جو تم مقرر کر چکے ہو، الا ان يعفون، لیکن یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو، وہ معاف کر دے، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وان تعفو، اور یہ کہ اے مردوں تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھولو تم فضل کو آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، دیکھتا ہے. معزز سامعین کرام، ان دو آیات میں دو مسئلے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہے کہ عورت نے نکاح کیا، خامد نے نکاح کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، خامد نے طلاق دے دی، تو اب یہ کیا کرے؟ نکاح کیا، نکاح سے پہلے ابھی مہر مقرر نہیں کیا، رخصتی، یعنی نکاح کے لیے ایجاب اور قبول اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یہ دو شرائط ہے. یہ جو مہر ہے یہ شرط نہیں ہے، یہ بھول جائے تو تب بھی نکاح جائز ہے، جب یاد آئے گا تو مہر مثلی رکھ لیا جائے گا، یا یہ کر لیں کہ بعد میں طے کر لیں گے تو یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ دینا ضروری ہے. اگر کوئی مہر کا انکار کر دے تو پھر نکاح نہیں ہوا، یہ تو شاعر اسلامی کا انکار ہے، یہ واجب کا انکار ہے، تو یہ نہیں، پھر نکاح نہیں ہوا. ہاں اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، بھول گیا تو مہر مثلی ہے، نکاح ہو جائے گا. اب یہ اگر تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو اس نے مہر مقرر نہیں کیا تو قرآن فرماتا ہے کہ فوراً اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں ہوا تو متعوہن، اپنے ان کو جوڑا دے دے، اس کی مقدار اپنی حیثیت کے مطابق. اور اگر نکاح امیر ہے تو امیر جو وہ لباس پہنتے ہیں، ظاہر قیمتی لباس امیر پہنتے ہیں تو اس کے مطابق، اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق. اور اگر یہاں سے یہ رافضی لوگوں نے متع کو اور متع بنا لیا، منہاج الصادقین، نکاح المتع، یہ کیا کو انہوں نے کتابیں لکھ دی جس میں لکھا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر، منہاج الصادقین میں لکھا، تو جو ایک دفعہ متع کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب کو پہنچ، اتنا چھوٹا منصب بنا دیا حضرت امام حسین رضی اللہ، جنتی نوجوانوں کے سردار کا، 2 دفعہ متع کرے تو وہ پہنچ جاتا ہے امام حسن کے مرتبے کو، 3 دفعہ امام علی کے مرتبے کو، اور 4 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کو. جو اور نکاح محمد المتع میں لکھا ہے کہ جو متع کرتا ہے وہ اس کو تو وہ نہاتا ہے ہر قطرے سے، یہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے ہر قطرے سے، پانی کے ہر قطرے سے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں. یہ خرافات اس میں ہم سمجھی. اچھا یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، خامد فوت ہو گیا، رخصتی ہو گئی، یا ابھی گھر میں آئے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں ہوا، یا بھول گئے، یا بعد میں طے کرنا ہوا تھا، خامد فوت ہو گیا، اب یہ کیا کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ میں یہ مسئلہ آیا، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یہ سب سے بڑے مفسر قرآن بھی ہیں اور سب سے بڑے اس امت کے فقیہ بھی ہیں، فرمانے لگے میرے قرآن مجید میں اس کے لیے کوئی نہیں ہے،
کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی آیت واضح نہیں ہے، اور میرے پاس جو احادیث ہیں ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان میرے پاس نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد آنا، پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، جو دن مقرر فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو مہر مصری ملے گا، اس عورت کو۔ یعنی 3 سوال تھے، کیا اس کا مہر ہوگا، عدت گزارے گی، وراثت میں حقدار ہے؟ تو فرمایا ہاں مہر مصری ملے گا، یعنی اس کی ماں، بہن، خالوں کا جو مہر ہے جتنا مقرر ہوا تھا اتنا مہر اس کو ملے گا، عدت گزارے گی، 4 ماہ 10 دن گزارے گی، اور خامد کی وراثت سے اس کو حصہ ملے گا۔ یہ 3 مسائل تھے، تینوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیے۔ تو حضرت ماقل وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا آپ نے اجتہاد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں میں نے اجتہاد کیا ہے۔ تو حضرت ماقل فرمانے لگے یہ چیزیں، یہ مسئلہ ہماری قبیلے کی ایک عورت برتا بنت باسط کا ساتھ پیش آیا تھا، یہی صورتحال بنی تھی، خامد فوت ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، خلوت سریہ ہوئی نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی فیصلہ فرمایا تھا، مہر مصری دیا جائے گا، عدت گزارے گی اور وراثت میں حصہ بنے گا، ملے گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ اللہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ رکھا، حدیث کے ساتھ رکھا۔ ابن مسعود وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن عبد، میں تمہارے لیے ہر اس مسئلے پہ راضی ہوں جس پہ ابن مسعود راضی ہے، وسخط لکم ما سخط لکم ابن عبد، اور میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کا عبداللہ ابن مسعود پسند نہیں کرتے۔ اور یہ کوفہ میں تھے، ان کے مایہ ناز شگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی، ان کے مایہ ناز شگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ ابو حنیفہ کی اولاد ہیں فقہ میں، اس کے خوشہ چی ہیں۔ اللہ